عبداللہ ابن عباس کہنے لگے خاتون تھی اور ان کو مرگی کی بیماری تھی، جب مرگی کی بیماری آتی تو بے پردہ ہو جایا کرتی، میری مائیں اور بہنیں میں ان کے لیے ذکر کر دوں، کا بیماری آتی تو وہ بے پردہ ہو جاتی، آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں بیماری سے نجات پا جاؤں، کہ بتاؤ میں دو آپشن تمہارے سامنے رکھتا ہوں، یا تو کہو میں دعا کر دو تم ٹھیک ہو جاؤ، یا تم اللہ کی جنت چاہتی ہو، میں دعا کر دوں یا تو بابا پاس غلط دعا کے لیے پہنچ جاتی، اللہ کے رسول کے پاس گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا تم جنت چاہتی ہو یا میں دعا کر دوں بیماری سے نجات پا جاؤ، ہاں صبر کرو اپنی بیماری پر تمہیں جنت ملے گی، ہاں اور یا اگر کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تو کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، ہاں میں اپنی بیماری کی مصیبتوں پر صبر کر دوں گی۔ یہ جنت کی ہاں شیدائی خواتین تھی، یہ جنت کی طلبگار اور جنت ہاں ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، کہا مت دعا کیجئے، ہاں اتنی دعا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ جب بھی ہاں مجھے چکر آئے مرگی ہاں سے میں جب چکر آئے ہاں میں بے پردہ ہو جاؤں، تو یہ جو بے پردگی کا مسئلہ ہے یہ اس طرح کا نہ ہو ہمارے ساتھ، اتنی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے میرے لیے کر دیجئے، ٹھیک ہے میں بیماری پر صبر کروں، یا تو شرک کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، شرکیہ شکلیں تھوڑا سا ارے کوئی بتا دیا جنات ہے شیطان ہے آسیب ہے فلانا ہے دمکانا ہے، پہنچ گئے کسی کے پاس بھی کوئی بھی شکل اختیار کرنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں توحید کی حفاظت کی ہم آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ کون لوگ ہیں؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یقطعون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی توحید کے حوالے سے بے انتہا حساس ہیں۔ کہا یہ کسی کے پاس پہنچ نہیں جاتے ہیں تھوڑی سی بیماری پر جھاڑ پھونک کر دو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ یعنی بڑے حساس ہیں کہ کہیں یہ دم جھاڑ پھونک کرانا میری توحید کے لیے تو مؤثر نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں اپنی توحید۔ ولا یکتوون، داغنے کا علاج جائز ہے ناجائز ہے اختلاف حدیث کے اندر، ہاں اللہ کے نبی کے زمانے میں ثبوت ملتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہاں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ علاج فطرت کے مخالف ہے، ہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اس لیے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس داغنے کے علاج کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، راستہ ہاں بلی کاٹ جائے تو میرا کسی آدمی کو دیکھ لیا فلانوا سے یہ ہو گیا تو میرا معاملہ بگڑ گیا، ہے نا مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے۔ ولا علی ربہم یتوکلون، اپنی رب پر بھروسہ کرتے، کسی غیر اللہ پر بھروسہ اور ہاں توکل ان کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اصل اس لیے ہے کہ یہ بڑی اپنی توحید کی حفاظت کے حوالے سے بڑے سنجیدہ اور حساس ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی عظیم دولت، بڑا عظیم سرمایہ، بڑی قابل قدر اور گراں قدر نعمت ہے، ہم توحید کو سمجھیں اور توحید کی حفاظت کے لیے شرک کو سمجھیں، شرک کو اپنا خود سمجھیں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں، اور شرک کی جب شکلیں ہم جانیں گے تو ہماری توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے پائے گی، اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح ہماری اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی عظمت اور حقیقت کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی شکلوں کو جان کر کے شرک سے کوسوں اور حد درجہ دور رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے حد درجہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو ہاں اس دنیا میں خاص طور سے اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان میں عزت و سرخروئی کے ساتھ ہاں سربلندی کے ساتھ دین اور شریعت کی آزادی، دین اور شریعت پر عمل اور اس کی دعوت کی آزادی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی جہاں بھی کہیں مظلوم ہے مقہور ہے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے
تو توحید اور سنت پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.